السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا. الحمدللہ ہم پچھلے بیان میں علم دین کی اہمیت کو اور علم دین کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. آج انشاءاللہ ہم علم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ تعالی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت جنت اور دوزخ کے سیر کے لیے نکلے تھے, اس وقت جب دوزخ کی کوئی سیر کو جا کر آئے تو اس وقت صحابہ سے فرمائے کہ دوزخ میں میں نے بڑے محتاج اور فقیر لوگوں کو دیکھا ہے. تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ محتاج لوگ کون تھے؟ کیا یہ مال سے محتاج تھے, پیسے سے محتاج تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پیسے سے مال سے نہیں بلکہ علم دین کے محتاج تھے. یعنی یہ لوگ کے پاس علم دین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ دوزخ میں جل رہے تھے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے علم نافع کے بارے میں بتائیے. اللہ فرماتے ہیں علم نافع وہ ہے جو میری عظمت, میری قدرت, میری کبریائی کی معرفت دیتا ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم نافع کیا ہے, یعنی فائدہ دینے والا علم. علم نافع یعنی فائدہ دینے والا علم, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے منشا کے بارے میں بتاتا ہے, وہی ہے علم نافع. لیکن آج ہم لوگ علم نافع کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جو فائدہ دینے والا علم. فائدہ دینے والا علم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم آج اس ایسے خیال میں جا رہے ہیں کہ فائدہ دینے والا علم وہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ دولت اور شہرت کما سکتے ہیں. آج ہر کسی کو اگر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کون سا علم پسند ہے, کون سا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا اپنے بچوں کو کون سا علم دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹرینڈ میں کون سا علم چل رہا ہے. کوئی بولتا ہے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی بولتا ہے انجینئر بننا ہے. ایک کسی کا بھی اگر رشتہ داروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک کسی کا بھائی کا لڑکا, کسی کا لڑکا کیا ہے کچھ انجینئرنگ کر کے باہر چلے گا, آسٹریلیا چلے گا, امریکہ چلے گا, اتنے لاکھوں کما رہے ہیں. تو اس کے خاندان کے آس پاس کے قریب کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ اپنے بچوں کو انجینئرنگ کروائیں گے کہ بھائی اس کا بچہ کیا ہے اتنا پیسہ کما رہا ہے, ہمارا بچہ بھی کمانا چاہیے اور ہمارے بچے کو بھی وہ علم ملنا چاہیے. ایک جنا اگر آسٹریلیا میں جا کے اسٹڈیز کر رہے ہیں, یو ایس میں اسٹڈی کرتا ہے, ہر کوئی اپنے بچے کو وہاں پر بھیجا رہے ہیں کیونکہ اس میں وہاں کس یونیورسٹی میں فائدہ ہے, وہاں سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. یہ ہمارے لیے علم نافع ہے. لیکن اصل میں علم نافع جو ہے ہمارا علم دین ہے جو اللہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. تو آئیے آج اسی علم نافع کے بارے میں ہم اور زیادہ سمجھنے کے لیے حدیث جبرائیل کا ذکر کرتے ہیں. یہ حدیث جبرائیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اچانک سے ایک اجنبی شخص حاضر ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے حلیے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سفید لباس میں تھا, بالکل صاف لباس تھا, اور کیا ہے گھنے بال تھے اس کے, اور اس کے اوپر سفر کے کوئی علامت نظر نہیں آ رہے تھے, اور وہ مدینہ شریف کا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی صحابہ جب اس کو دیکھ کر نوٹس کرے کہ یہ آدمی یہاں پہ مدینہ شریف میں اس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا, یہاں کا نہیں تھا, تو پھر اگر کوئی باہر سے آتا تو اس کے اوپر کچھ سفر کے علامت نظر آتے تھے. بالکل صاف لباس ہے اس کا اور بالکل گھنے بال ہے, یعنی سفر سے آدمی آیا ہوا تھکا ہوا نظر آتا ہے, اس کے لباس میں کچھ بھی ڈسٹ لگا ہوا نظر آتا ہے, کچھ بھی اس کے سفر کا کوئی علامت نظر نہیں آ رہے تھے, اور نہ ہی وہ مدینہ کا دکھ رہا تھا. وہ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ جاتا ہے, اور بالکل قریب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زانو مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک کے قریب لگا کے, جیسے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں, نماز میں بیٹھتے ہیں
قاعدے میں اسی طرح سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کر, روزہ رکھ, اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے تو زکوٰۃ دے اور حج کر. تو وہ فرماتا ہے صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا رسول اللہ. تو صحابہ پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ جواب جو ہے آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ, یعنی یہ سچ کہا یا نہیں کہا یہ اس کو معلوم ہوتا ہے جس کو جواب پہلے سے پتا ہو. جب اس کو جواب پہلے سے پتا ہے اور یہ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے تو پھر یہ سوال کیوں کیا؟ جب اس کو جواب پتا ہی تھا تو یہ سوال ہی کیوں کیا؟ لیکن صحابہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں بولتے ہیں. پھر اس کے بعد میں پھر اس کا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ پر ایمان رکھ, ایمان لا, اور اس کے فرشتوں پر ایمان لا, اس کے کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, اچھی اور بری تقدیروں پر ایمان لا. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو زبان سے اقرار کر اور دل سے تصدیق بھی کر. پھر وہ کہتا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ, سچ کہا آپ نے. پھر اس کے بعد میں پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا نہیں, تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ چوتھا سوال پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کب آئے گی؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے. یعنی جو آپ سوال کر رہے ہو اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, لیکن وہ جواب یہاں پر دینا بھی فی الحال ضروری نہیں ہے. تو پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی 2 نشانیاں بتاتے ہیں. پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ لونڈی یعنی غلام اپنے ملکہ کو جنم دے گی. کچھ روایت میں ایسا بھی آتے ہیں کہ غلام لونڈی یا غلام اپنے آقا کو جنم دے گی. یعنی اللہ والے اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ غلام اپنے آقا کو جنم دے گی یا پھر اپنے ملکہ کو جنم دے گی. یعنی کیا ہے, جو آج کل جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو کیا ہے غلام بنا دے گی, اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو ملکہ اور اپنے آپ کو آقا بنا دیں گے. تو جو اب پریزنٹ حالات میں چل رہا ہے. اور دوسری نشانی یہ بتاتے ہیں کہ ننگے بدن مفلس چروائے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے. پھر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے. تو سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت ہی حیران نظر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ابھی سوال پوچھ کر گیا تھا وہ کون تھا, کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو یہاں پر آپ سب کو آپ کا دین سکھانے کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو یہ حدیث جبرائیل کو اگر ہم آرام سے اگر ہم ڈیٹیل میں ڈیپ پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے. سب سے پہلی بات حدیث جبرائیل سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, سب سے پہلی بات ہے آداب رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا, یہ ہمیں حدیث جبرائیل سے سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب تشریف لے کر آئے تو وہاں پر آنے کے بعد میں وہ یہ بات اپنے زبان سے بتا سکتے تھے کہ دین کیا ہے. جب انہوں نے صدقت یا رسول اللہ بولا یعنی ان کو یہ بات ان کو پتا تھی, جو سوال کیا ان کو معلوم تھا, تو وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. لیکن وہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہے اور وہ بڑی ہی ادب میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سوال کریں. یہ جبریل علیہ السلام کا آداب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب صحابہ وہاں پر بیٹھے تھے, جب صحابہ نے یہ بات نوٹس کر لیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے, یہ شخص جو ہے نہ مدینہ شریف کا ہے نہ یہ سفر میں آیا, یعنی یہ یہاں کا آدمی نہیں ہے, تو یہ کون ہے, یہ کیا سوال کرا, یہ کوئی بھی اس کو روک سکتے تھے لیکن صحابہ کیا ہے اس کو روکے نہیں, جبریل علیہ السلام کو نہیں روکے. یہ کیا ہے صحابہ کا ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب تھا. تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. ایمان, اسلام, احسان یہ سب ہمارے لیے بعد میں آتے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. ایمان, دین کیا ہے, دین سب سے پہلا کام ہے. دین کیا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ حضور دین کیا ہے, اگر دو لفظوں میں اگر کوئی سوال کریں گے مجھ سے تو اسی دو لفظوں میں اگر کوئی جواب دینے کے لیے بتائے جائیں گے تو اس کا یہی جواب رہے گا کہ دین کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہے. اسی موقع پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے, میں وہ بتانا چاہوں گا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائی عشق آغاز ادب. رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے. یعنی ان کی یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے شروع ہوتا ہے اور ان کی عشق میں جا کے انتہا ہوتی ہے. اسی کا نام ہے دین. اگر ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب نہیں ہے, ان سے ہمارے کو محبت نہیں ہے, تو ہمارے پاس دین نہیں ہے. بھلے ہی آپ بہت بڑے عالم بن جاؤ, مولوی بن جاؤ, بڑے کتابیں ریفرنس میں کئی کتابیں یاد کر لو, پڑھ لو, لیکن جب ہمارے دل میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, ان کے آداب نہیں ہے, تو وہ دین نہیں ہے. ہر چیز, ہر بات کو حدیث میں کیا ہے ریفرنس میں ڈھونڈنا, اس کا ریفرنس نکالنا ضروری نہیں تھا. کچھ چیزیں اشارتاً بھی بتائی جاتی ہے, جیسا جبریل علیہ السلام آ کے اسلام, ایمان, احسان کے سوال کرے ہیں لیکن آداب کا سوال نہیں کرے, لیکن وہ خود آداب کر کے جا کے بتائے ہیں کہ آداب رسول ایسا ہوتا ہے, آپ کو آدب کرنا چاہیے, یہ اس طرح سے رسول کو عزت دینی چاہیے, یہ بتائے ہیں. یہ اشارتاً بات ہمیں سمجھنی چاہیے, ہر بات کو سوال کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی بات کو میں اچھے سے سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کمپنی میں, اگر آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی میں آپ کو اگر آپ کے آفس میں بتایا جا رہا ہے کہ کل آپ کو ایک جگہ پہ میٹنگ ہے, وہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا, وہاں میٹنگ آپ کو اٹینڈ کرنا ہے, تو اس وقت آپ کو جو ای میل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو انفارم کرتے ہیں, تو اس میں کس چیز پر میٹنگ ہے وہ ٹاپک دی جاتی ہے, آپ کو وہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر کیا کیا آپ کو پریپریشن کرنا ہے, کیا پریزنٹیشنز بنانے کا ہے, کیا کوشچنز بنانے کا ہے, وہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہے, آپ وہ ریڈی کر کے آنے کے لیے بتایا جاتا ہے. لیکن اس میں آپ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ڈریس پہننے کا ہے, یہ سوٹ پہننا ہے یا کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میٹنگ کے آداب ہے, یہ ڈسپلن ہے. آپ سوٹ پہن کر, شوز پہن کر بہت ہی پروفیشنل وے میں وہاں پہ پہنچتے ہیں. آپ کو یہ کسی نے پوچھا ہے آپ کو کوٹ پینٹ یا سوٹ پہننے کے لیے, یہ پروفیشنل وے میں جو آپ ریڈی ہوئے, پرفیوم لگا رہے ہیں, اچھا سا پرفیوم لگا کے, خوشبو لگا کے جا رہے ہو آپ, تو کسی نے پوچھا آپ کو یہ کہ آپ کو پرفیوم لگا کے لانا ہے, سوٹ پہن کر آنا ہے, کسی نے نہیں بولا. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے ڈسپلن ہے, یہ کیا ہے آداب ہے, یہ آپ کو یہ سمجھنا رہتا ہے. یہ چیز ضروری ہوتی ہے لیکن آپ کو سمجھنا رہتا ہے. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ سارے پروجیکٹ کی تیاری کر لی لیکن آپ نے برابر صحیح کپڑے نہیں پہنے, یعنی گھر میں جو آپ رہتے ہیں ٹریک وغیرہ وہی پہن کے میٹنگ میں جاؤ گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. حالانکہ یہ آپ ساری میٹنگ کی تیاری کر لی ہے, جو سوال پوچھا گیا تو سارے جوابات آپ کے پاس ہے, لیکن آپ نے میٹنگ کی ریسپیکٹ نہیں کی ہے تو آپ کے سارے کام وہ بیکار ہو جائے. یہ آپ کا یہ ضروری تھا. چلیے اسی بات پہ ہم کچھ دیر پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا شارٹ ایکسپلینیشن دے کے, وقت کی بھی کمی ہے, میں شارٹ ایکسپلینیشن دے کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. کہ سب سے پہلا جبریل علیہ السلام کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اسلام کے بارے میں کہ تو اللہ پر ایمان لا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ پر ایمان لا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ہمیں اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنا ہے.
تو اگر یہ حدیث اگر میں کسی کو سنا دوں تو ہم ہر کوئی یہ بولیں گے کہ ہم نے تو اقرار کر ہمیں تو معلوم ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہم کو معلوم ہے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے دل سے تصدیق کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ چیز آپ کو اس چیز پہ روشنی ڈالنے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ میرا بیان جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان انسان ہے جو کسی کو یہ کلمے کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہر کسی کو بھی پوچھو، کلمہ پوچھو تو ہر کوئی، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے دل سے اس کو کتنا تصدیق کیا ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے یہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دل سے تصدیق کتنا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم اگر کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی چیز پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم معبود کس کو بناتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو معبود بناتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہمارا علاج کرنے والا ہے، اسی سے ہم ٹھیک ہوئیں گے، پریشانی ہو گئی یہ دوست میری مدد کرے گا، اس کن سے میرے کو پیسہ مل جائے گا، پیسے کو معبود بناتے ہیں، خود کو معبود بنا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو معبود نہیں بناتے ہیں، اللہ سے امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ تصدیق کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے اسی طرح سے آپ کو ہر وقت، اب جبریل علیہ السلام تو نہیں آنے والے لیکن ہر وقت آپ کو اشارتاً یہ بات اللہ تعالیٰ بتا دیا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ جزا اور بدلے کے ذریعے ہم نے جیسے دین کی شروعات میں، ہمارے اس ٹاپک کی شروعات میں ہم پڑھے تھے کہ دین علم دین کا مطلب جو ہے جزا اور بدلہ سمجھے تھے، تو جزا اور بدلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز ہر بار دین کے بارے میں سمجھاتا ہے، جزا کے ذریعے، بدلے کے ذریعے۔ ہمارے زندگی میں جو روز معاملات نظر آتے ہیں اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، ہر چیز میں کیا ہے اللہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے، مجھے آج فائدہ ہوا تو یہ کس وجہ سے ہوا، نقصان ہوا تو ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں دشمن سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دشمن سے بھی سکھاتا ہے۔ کوئی دشمن ہے جو ہمارے پر وار کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے نقصان کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہم کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو مضبوط سی تھام لیا ہے، اللہ کو ہمیشہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کبھی کس وقت ہم جو اللہ سے جو ریلیشن بناتے ہیں وہ کبھی بریک کر دیتے ہیں، کبھی ہم وہاں پر سلو ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو دشمن ہے، جو مجھے مصیبت آئی ہے اب تک نہیں آئی تھی، اب کیوں آئی ہے، میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بھی اشارے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اشارے دیتا رہے گا تا قیامت تک، بس ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اسلام کیا ہے سب کو پتہ ہے، جس سے بھی سوال کریں گے اسلام کیا ہے ہر کوئی بتائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس کو کتنا تصدیق کر رہے ہیں۔ جتنا ہم غور و فکر کریں گے اتنا ہمیں معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ اگر اللہ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے یا اللہ تو اللہ 3 مرتبہ جواب دیتا ہے، بول جی میرے بندے، بولو میرے بندے کیا ہے بولو، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مومن کی نہیں، مسلم کی نہیں، کافروں کے بھی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کافر آ کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تمہارا رب کیسا ہے، اس کے وہ کس کی اولاد ہے، ہمارا رب، وہ لوگ بتوں کا جو وقت تھا، بتیں جو ہوتے تھے یہ بتوں کا بیٹے بتیں رہتے تھے، اس طرح سے وہ لوگ بناتے تھے، بتوں کی فیملی بناتے تھے، تو ہمارے رب کی یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، اس کا بیٹا یہ ہے، اس کا بھائی یہ ہے، تو تمہارا رب کا بیٹا کون ہے، تمہارا رب کا بھائی کون ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص نازل کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ تو کافر ہے، تو میرے کو ماننے ہی والے نہیں ہے، یہ لوگ میرے سے سوال کریں اس کا جواب کیوں تو پوچھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ لوگ کا بھی جواب دیا ہے۔ سورہ اخلاص لے لو آپ، سورہ کافرون لے لو آپ، جو بڑا بادشاہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا دولت اور شہرت دے رہا تھا تاکہ تم ایمان اسلام کے بارے میں لوگوں کو مت بتاؤ، دعوت مت دو، اس وقت اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ دیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرنے والے جن کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارا دن تمہارے ساتھ ہے، میرا دن میرے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتا تھا کہ بھائی ان کی بات مت سنو، آپ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دیتا تھا کہ یہ لوگ کی بات مت سنو، آپ چلے جاؤ. لیکن جواب دے کر جانے کے لیے کہا ہے، ایسی مت جاؤ، کیونکہ وہ لوگ نے سوال کیا ہے تو جواب مجھے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے کر جاؤ بولے. ایسا نہیں بولا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں سننے والے ہیں، آپ یہ لوگ کو مت بولو یہ کافر ہے، آپ چلے جاؤ. یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ کو جواب دو پہلے پھر جاؤ. سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ جواب دیا. تو جب کافروں بھی، جب اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جواب جب دے سکتا ہے تو ہم تو ایمان والے، اسلام والے، ہم اگر غور و فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جواب دیتا ہے، دے گا، بالکل دے گا. لیکن ہمیں اس نظریے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے. اور آگے اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے کہ ایمان لا اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر. تب ابھی تک تو ہم نے علم دین کی جو سیریز پڑھے ہیں، ابھی تک ہم پڑھے ہیں کہ علم دین کیا ہے. وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس سے پوچھے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، ایمان لا لیا. یعنی جو بھی انسان مسلمان کیسے ہے، کوئی کافر ہے مسلمان بننا ہے تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس سے مسلمان بن گیا، اسلام میں آ گیا انہیں کہ وہ اللہ کو مان گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گیا. تو پھر ایمان کیا ہے؟ تو ایمان میں فرشتوں کو بھی ماننا ہے، رسولوں کو بھی ماننا ہے، کتابوں کو بھی ماننا ہے، اس کے بعد میں اچھی بری تقدیروں کو ماننا ہے، قیامت کے دن کو بھی ماننا ہے. تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو مان لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے، اسلام میں آ گئے. لیکن ایمان اگر حاصل کرنا ہے، ایمان مکمل کرنا ہے تو اللہ کو بھی ماننا ہے، رسولوں کو بھی ماننا ہے، کتابوں کو بھی ماننا ہے اور فرشتوں بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے. ہمارے اسلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں اسلام اللہ سے ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبیوں سے، رسولوں سے ملا. فرشتے تو ہمارے پاس نہیں آئے لیکن فرشتوں کو بھی ماننا ہے ہمیں. یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے فرما بردار فرشتے ہیں، اللہ کے فرما بردار فرشتے، اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. جب تک ان کو نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فرما بردار ہے، ان کو بھی ہمیں عزت دینا چاہیے، ان کو بھی ماننا چاہیے، ان کی بھی عزت کرنا چاہیے. تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمیں ایمان کہاں سے ملا؟ اللہ سے، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے اسلام لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے پھر اولیاء کو ملا، پھر ہمارے امام کو ملا. تو اب ہم اگر ایمان مکمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو چین میں ہمیں ایمان ملا ہے ان سب کو ہمیں ماننا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر آپ بولیں گے میں اللہ کو اور رسول کو مانوں گا اور باقی لوگوں کو میں نہیں مانوں گا تو پھر آپ کا یہ ایمان مفصل کامل نہیں ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور رسولوں پر، رسول پر نہیں، رسولوں پر، کتاب پر نہیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیروں پر. تو میں جیسا میرے اپنے بیان میں شروعات میں بتایا تھا کہ ہر بات سکھانے کی نہیں ہوتی ہے، کچھ بات اشارتاً بتائی جاتی ہے. تو یہاں پر جیسا جبریل علیہ السلام آ کے سوال کر کے گئے، یہ سکھا کر گئے، اشارتاً سکھا کے گئے کہ آداب رسول کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اشارتاً سکھاتا ہے کہ جب فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے، فرما برداری کرتے، ان پر بھی ایمان لانا ہے. تو جو نبی کی فرما برداری کرتے ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، ان پر بھی ان کو بھی عزت دینا ہے. سب کا اپنا اپنا مقام ہے، ان پر ایمان لانا. تو میرے اس بیان کا کانٹروورسل نہیں بنائے کہ بھائی ولیوں پر ایمان لاؤ بول کے بول رہے ہیں. ولیوں پر ایمان لانے کی بات نہیں کروں میں، ولی کو ولی سمجھو، ان کو عزت دو، میں وہ بتانا چاہتا ہوں. کیا ہے آج کے زمانے میں تھوڑا کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا سوال کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو احسان اللہ تعالیٰ جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے تو اس وقت کیا ہے یہ جواب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی بات کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایک مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ عبادت تو بہت سارے، ذکر ہے،
نماز ہے. صرف عبادت یعنی نماز ہی سوچتے ہیں, لیکن صرف نماز ہی نہیں ہے, بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو مثال نماز کی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ نماز کے لیے زیادہ ایزی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ یا تو وہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ہماری نماز کیسی ہے؟ کیا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں نماز میں, یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہم یقین رکھ رہے ہیں؟ ہماری نماز دونوں طریقے سے بھی نہیں ہے. ہماری نماز دنیاوی فکر میں ہے, ہم نماز کو فرض سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کیا کرو. تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ذکر کہاں ہے اللہ کا؟ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے رکعت میں کون سا سورہ پڑھا تھا, کتنے رکعت پڑھے ہمیں وہ بھی یاد نہیں آتا ہے. ہمیں ہمارا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ پوری دنیا میں پھرتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیں کہاں کہاں جانا ہے, یہ وسوسوں میں پھرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی, تو نماز ختم ہونے کے بعد میں, اصل نماز مکمل ہونے کے بعد لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی یہ 3 رکعت ہوئے 4 ہوئے, 3 ہوئے یا 4 ہوئے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 3 رکعت ہوئے, کچھ لوگ بولتے ہیں 4 ہوئے. تو اس میں سے ایک آدمی بولتا ہے بھائی 3 نہیں, 3 ہی رکعت ہوئے, پکا میرے کو معلوم ہے. وہ بولتا ہے بھائی آپ کا کانسنٹریشن زیادہ تھا, 3 ہی ہوئے. تو وہ بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, میرے 4 دکان ہیں جس میں سے میں نے 3 کا حساب کمپلیٹ کر لیا ہے, چوتھی دکان کا حساب باقی ہے, یعنی اس کا مطلب کہ 3 رکعت ہوئے. تو یہ ہمارا حال ہے نماز کا. ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آگے کے خیالات لے کے آنا کہ اب میرے کو یہاں سے کمپنی میں جانا ہے, یہاں پہ باس کا کام ہے, گھر کا کام ہے, میرے کو بچوں کا یہ کام ہے, اس طرح سے. تو یہ دنیائی وسوسوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی موقع پر حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دنیا تیری محبت نے کافر بنا کے چھوڑا, سجدہ خدا کے لیے کرتا ہوں اور خیال دنیا کا ہوتا ہے. تو ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور خیال دنیا میں باس کا, رشتہ داروں کا, بھائی کا, دوست کا خیال آ جاتا ہے, کام پیسے کا جو بھی. تو ہم سجدہ تو معبود کو کر رہے ہیں. معبود کون ہے آپ کے ذہن میں؟ معبود کون ہے؟ سجدہ معبود کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ذہن میں کون ہے؟ ذہن میں تو دنیا ہے. تو پھر تو اپن کفر میں آ گئے, کافر ہو گئے ہم. تو اب یہ کیفیت ہمیں لانا ہے, کس طرح سے لے کے آئیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیفیت کیسے لیں گے؟ تو ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. دنیاوی وسوسوں کو دل میں دماغ سے نکال دینا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے, ہمیشہ دل میں دماغ میں ذکر میں مصروف رکھنا ہے دل و دماغ کو. تو تب اللہ کو جاننے کو, اللہ کو سمجھنے کو, اللہ کو دیکھنے کی اپنے کو, یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت ہم اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں. لیکن صبح شام ہم دنیائی مصروفیات میں مشغول رہیں گے تو ہمیں کیسے یہ کیفیت آئیں گے؟ ہم نماز کے لیے بھی ٹھہریں گے تو ہم دنیا کے جو اپنے مصروفیات ہیں اسی میں لگے ہوئے رہیں گے. تو ہمیں یہ ذکر کرنا, اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں ذکر کرنا, اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہمیں ضروری ہے. تبھی ہم کیا ہے یہ کیفیت اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں. جب تک کیا ہے ہم کوئی کیفیت نہیں لے کر آ سکتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, روزہ ہے, ہاں روزہ ہے, روزے کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. ایک دن روزے سے پہلے ہم جیسے تھے روزہ رہے تب بھی ہم ویسے ہی ہے, صرف فرق یہ ہے کھانا پینا بند ہے ہمارا, وہ کیفیت ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو یعنی ہم نے تصدیق نہیں کیا ہے, بس روزہ ہے, بس نام کو روزہ ہے, تصدیق نہیں. نماز پڑھے, نام کو نماز پڑھے, تصدیق نہیں کر رہے ہیں. تو جب تک ہم تصدیق نہیں کریں گے ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں آئیں گی. تو صبح شام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے, جیسا میں نے پہلے بولا تھا. اللہ سے ذکر کرو, اللہ کی محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, تبھی ہم کیا ہے اپنے روح کو علاج, روح کا علاج کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. جسم کا علاج دوائیں ہیں, کھانا پینا ہے, پانی ہے. روح کیا کھاتی ہے؟ روح کچھ نہیں کھاتی. قلب کیا کھاتا ہے؟ قلب کیا پیتا ہے؟ وہ کیا پیتا ہے, کیا کھاتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. روح کا علاج اللہ کا ذکر ہے. تو ہم جسمانی علاج کر رہے ہیں, جسم بنا رہے ہیں, پرسنالٹی بنا رہے ہیں, بہت سارے پروٹین لے رہے ہیں, لیکن روح کے لیے کون سا پروٹین لے رہے ہیں؟ روح کے لیے پروٹین کچھ نہیں ہے. روح کا پروٹین ہے ذکر. تو روح کو جیسا آپ بناؤ گے وہ آپ کو اس طرح سے کام کرے گی. یہ آپ ذکر کرتے رہو گے, اللہ کی عبادت میں آپ کا اضافہ ہوگا, انٹرسٹ بڑھے گا اللہ کی عبادت میں, آپ اس کے صحیح طریقے سے عبادت کر سکو گے. اللہ کو یہ امیجنیشن میں عبادت کر سکے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یقین سے آپ عبادت کر سکے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ قلب کی کیفیت لے کر آؤ گے.
اسی طریقے سے جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ہمارے قلب کو ہم وہ ٹرین کر رہے ہو یہ عبادت کا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح سے پھر وہاں پر بھی دنیا بھر میں 24 گھنٹے ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اپنے قلب کو عادت ڈال رہے ہیں ان چیزوں کی، تو یہ قلب ہمارا جب انتقال ہوگا تو قلب جو ہے وہ ذکر کرتا رہیں گے. تو یہ ہمیں کیفیت لے کر آنا چاہیے، تبھی ہم کیا ہے اس مقام پہ پہنچ سکتے، جب تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک شاعر نے خوب فرمایا ہے کہ ایک نعت شریف کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے تو میں بیچ میں بولنا چاہوں گا کہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. تو یہ عادت ڈالو تو پھر یہ نسبت ملیں گے. عادت نہیں ہے، نسبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کہاں سے نسبت ملیں گی؟ تو پہلے عادت ڈالنا ہے تو پھر نسبت ملنے والی ہے. تو یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا ہے، اپنے دل کو، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے. اپنے دل میں جو قلب میں جو بتیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو معبود ہم خود کو بنانا ہے، سب سے پہلے خود کو نکالنا ہے. پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہے، جو دوسرے حاجی طرح بنا کر پیسہ، رشتہ دار، باس، کام، یہ سب چیزوں کو نکالیں گے. یہ زنگ کو پورا صاف کریں گے. لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے سب سے پہلے لا کو نکالیں گے، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاجت روا نہیں. اس کے بعد میں اللہ کو ڈالیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے. تب ہمیں کیا ہے، یہ کیفیت ہمارے اندر آئیں گی. یہ ضروری ہے. یہ شیطان ہمیں ہمیشہ بھڑکاتے رہیں گا، ہمیشہ بھٹکاتے رہیں گا، ہمیشہ ہمیں کو ذکر سے دور رکھنے کی کوشش کریں گا. پھر ہم واپس ذکر میں آنا کوشش کرنا کہ ہم بھٹکے نہیں. یہ ہمیں کیفیت لانا ضروری ہے. تبھی ہم یہ کیفیت لانے پر ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وقت کی بالکل کمی ہے، میں ٹاپک فنش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسی بات کو میں اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جب شیطان کس طرح سے ہمیں بھٹکاتا ہے. جب بھی ہم کام کرتے ہیں، کچھ پیسہ آتا ہے، یہ میری قابلیت سے آیا، میں پیسے بھیج رہا ہوں، گھر میں کیا ہے، گھر کا ذمہ داری چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، یہ میں چلانے والا کون ہوں، میرا حاجت روا کون، میں حاجت روا نہیں ہوں، میرا حاجت روا تو اللہ ہے. یہ چیز میں جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، کہنا لا الہ الا اللہ، میں حاجت روا نہیں ہوں، اللہ حاجت روا ہے. جب کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ نقصان پہنچانے والا کون ہے، میرا حاجت روا تو اللہ ہے. خوشی ملی، میرے کو یہ خوشی دینے والا کون ہے، لا الہ الا اللہ، حاجت روا اللہ ہے. غم ملا، پریشان نہیں ہونا ہے، لا الہ الا اللہ. ہر چیز میں حاجت روا اللہ کو رکھو تو یہ ہمارا قلب ہمارے لیے پاک ہوگا. یہ چیز کی پریکٹس اپنے کو ڈیلی لائف میں کرنا ہے. پھر ہم عبادت میں ہمارے لیے یہ چیز کام میں آتی ہے. ہمیں دنیا میں بھی کام میں آتی ہے، آخرت میں بھی کام میں آتی ہے. یہ چیز کی ہمارے کو پریکٹس ہی نہیں ہے. ہم لوگ شکایت ہے، اس نے میرے کو یہ کر دیا، یہ آدمی میرے کو یہ کر دیا، یہ دشمن ہے، انہیں میرے کو کر دیا، انہیں میرا دشمن ہے، اس کو نکو بولو، اس کو بولے تو کام نہیں ہوتا میرا، انہیں کام بگاڑ دیتا. ہمارا ایمان کس پہ؟ دشمنوں پہ ایمان ہے. ہمارا دشمن، یہ دشمن ہے میرا کام بگاڑنے والا، اس پہ ایمان ہے، ایمان اللہ پہ نہیں ہے. تو پھر ہم حاجت روا کس کو بنائیں؟ دشمن کو بنا دیں. یہ میری حاجت دینے والا یا پھر خراب کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کو نہیں بنایا اپنے. تو اللہ بولتا ٹھیک ہے، تو حاجت روا انہیں ہے تو اسے لے کے پتا، پھر دیکھیں گے انہیں دے سکتا کیا، نہیں دے سکتا. تو یہ ہمارے کو ایمان رکھنا چاہیے. اور شیطان ہمارے کو بار بار یہ سوال ڈالیں گا، اس نے کیا تو بولو شیطان کو جواب دو لا الہ الا اللہ. جب بھی خیال آتا ہے یہ میں نے کیا، شیطان کو جواب دو لا الہ الا اللہ. تب ہم یہ سب چیز کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیں ابھی ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، انجینئر پڑھا ہوا، انجینئرنگ کرا، اسٹڈیز کرا یونیورسٹی میں، انڈیا میں اسٹڈیز کر لیا، انجینئرنگ کر لیا. ابھی اس کو جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. تو کون سی جاب کے لیے اپلائی کرے گا؟ انجینئرنگ کی جاب کے لیے اپلائی کریں گا. وہ کمپنی میں گیا انٹرویو کے لیے تھا، وہ بولیں گے ہمارے پاس ابھی انجینئر کا ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، پورا فل ہے، ویکینسی فل ہے، سیکورٹی گارڈ کی ویکینسی آپ کر سکتے کیا؟ کریں گے؟ نہیں بھائی، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں انجینئرنگ کی جاب کروں گا. پھر وہ باہر آ گیا، دبئی چلے گا، سعودی چلے گا، ٹھیک ہے، US چلے گا، آسٹریلیا چلے گا، وہاں پہ جا کے انٹرویو دے گا. تو وہاں پر بولیں گے بھائی آپ انڈیا میں انجینئرنگ کر کے آئے ہو، یہاں پر تو انجینئرنگ نہیں کرے، وہاں پہ کر کے آئے، ایکسپیرینس وہاں کا ہے، یہاں کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس سیکورٹی کی جاب ہے، کلینر کی جاب ہے، آفس بوائے کی جاب ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. وہ بولیں گے کوئی بھی نہیں بولیں گے. بولے بھائی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، انڈیا سے کرا، میں پورا ورلڈ وائڈ میں جہاں بھی جاؤں گا میں انجینئرنگ کرا ہوں، انجینئرنگ کا جاب کروں گا، میں سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، یہ دیکھو میرا سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ ہے، یونیورسٹی ہے.
इंजीनियर है, सर्टिफिकेट है, कहीं भी जाओ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं आप। तो ये सर्टिफिकेट आपको एक बार मिल गया इंजीनियरिंग का, तो हर जगह पे जाओ आप, तो वहां पर सर्टिफिकेट काम आ रहा है आपका कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मेरे को ये काम आता है, हर जगह वैलिड है। इंडिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो उसकी वैलिडेशन क्या यूएई में नहीं है, क्या सऊदी में नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं, हर जगह जाओ उसकी वैलिडिटी है, हर जगह जाओ। ये सर्टिफिकेट जो भी सवाल करता है सर्टिफिकेट दिखाते हैं, ये देखो ये मेरा प्रूफ है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, वैलिड है, मैं यही काम करूंगा, दूसरा काम मैं क्यों करूंगा। ये सर्टिफिकेट अपने पास, ईमान का सर्टिफिकेट, ला इलाहा इल्लल्लाह का सर्टिफिकेट दिल में रखो। जब भी जहां भी जाओ ये सर्टिफिकेट वैलिड रखो। शैतान बोलता है ये काम तुमने किया, ये ले सर्टिफिकेट ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने नहीं किया। शैतान बोलता है भाई ये आदमी तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगा, इससे दूर रहो, ये आदमी तुम्हारा नुकसान, इसकी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया, तुम अच्छा काम कर रहे थे, ये आदमी खराब करा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सर्टिफिकेट दे। इसने कोई नहीं करने वाला है, हाजिर रवा अल्लाह है, मेरे को इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हर टाइम पे आप सर्टिफिकेट दिखाते रहोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में दिखाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह, दुश्मन को दिखाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह, दोस्त को दिखाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह। इंतकाल हो जाएगा या फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते सवाल बाद में कहेंगे, पहले सर्टिफिकेट देख रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया काम अपना है। ये सर्टिफिकेट दिखाने की आदत रहेंगी तो ही दिखाएंगे। आप जैसे इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट पास होते ही उसको मेल में डाल के रेडी रख रहे हो, कहीं भी जाओ तो डाउनलोड करके ये सर्टिफिकेट बोल के दिखा रहे हो, लेके रख दिए, उसको निकाले नहीं बाहर। आप जाके कोई 10 साल के बाद पूछेंगे आपको है इंजीनियरिंग करे बताओ, तो वो कहाँ रखा था सर्टिफिकेट, ढूंढने पूरा घर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, कहाँ रखा था। मैं कहना है ही नहीं वो सर्टिफिकेट, पढ़ा था लेकिन कब पढ़ा था, कौन सी ईयर में पास करा था वो भी नहीं मालूम मेरे को। तो वो सर्टिफिकेट साथ में रखेंगे तो ही हम क्या है बता सके। तो वैसे ईमान का, इस्लाम का सर्टिफिकेट हमारे साथ रखो और हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहो। कोई भी आपको इस्लाम से हटाने की कोशिश करेंगे, हमेशा नफ्स आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, तब सर्टिफिकेट दिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये सर्टिफिकेट दिखाने की आदत रहेंगी, शैतान को दिखाते दिखाते फरिश्तों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज शैतान से छुपा लेंगे, शैतान को नहीं बताएंगे सर्टिफिकेट, तो फिर ढूंढते रह जाएंगे अपन। फिर जब सवाल करेंगे फरिश्ते तो कहेंगे सर्टिफिकेट, ढूंढते रह जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। तो मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि हज़रत इस हदीस शरीफ से बात को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि हज़रत हुज़ूर गौस सखलैन ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा दीनदार होता है वो हमेशा नफ्स से, शैतान से जिहाद में लगा होता है। नफ्स और शैतान से जिहाद करना है जिहाद अकबर। तो हमेशा हमें जिहाद करना है किससे? नफ्स से। किसी को जाके मार दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, लड़ ले रहे हैं, ये जिहाद नहीं है। सबसे पहला जिहाद है नफ्स से जिहाद करना। हमारा नफ्स पाक नहीं है। जिहाद का माने अपने पास सिर्फ एक ही चीज है, तलवार लिए निकल गए, ये नहीं है। सबसे पहले नफ्स है, वो जिहाद, उसका स्टेज अलग है। मैं जिहाद अकबर जो नफ्स से जिहाद करना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हम हमेशा क्या है, नफ्स से जिहाद करना है। जिहाद यानी लड़ाई है, अपनी नफ्स से लड़ाई है। दुश्मन है, नफ्स हमारा दुश्मन है, हमेशा ने कभी दोस्त नहीं बनता, उन्हें लड़ते रहना उससे अपने को। तो ये चीज, ये कैफियत अपने अंदर डालना है, तभी हम क्या है नफ्स से लड़ सकते हैं। नफ्स को जितना आप लड़के उसको कमजोर बनाओगे उतना आप ताकतवर रहोगे, जितना नफ्स को ताकतवर बनाओगे आप कमजोर हो जाओगे। इसीलिए छोटे छोटे चीजों से नफ्स को कंट्रोल करना की शुरुआत करना चाहिए। अगर कोई बंदा है बोलता है मेरे को सिगरेट पीने की इतनी आदत है मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को शराब की आदत मैं छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ सकता है, क्यों नहीं सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है, लेकिन नफ्स है उसका जो छोड़ने नहीं दे रहा है। तो नफ्स उसकी आदत उसको डाल रहा है, गुनाहों की आदत नफ्स ऐसा डाल रहा है कि वो उसके अंदर उसको लज्जतें पैदा हो जा रही है, वो किए बिना वो उसके सुकून नहीं मिलने वाला है। तो नफ्स को बढ़ने ही मत दो। कोई एक काम कर, इवन कोई अच्छा काम भी, आप मीठा खा रहे हो, 2 मरतबा खा लिए, तीसरे मरतबा और नफ्स बोल रहा है और खाओ। भले ही आपका खाने का इरादा है, आपको मीठा खाने में कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका नफ्स बोल रहा है। नफ्स को मारने के लिए अब उस वक्त रुक जाओ। ये प्रैक्टिस है नफ्स को रोकने की। अच्छे काम में भी नफ्स भटकाता है। मीठा है, मीठे में क्या है, खाओ बोल के नफ्स भटका रहा है। भले ही मीठा खाने से आप गुने में तो नहीं आएंगे, मिठाई गुनाह वाली बात नहीं है। ये क्या बात हो रही है भाई, मिठाई मत खाओ बोल रहे, वैसा नहीं है, खाओ आप, गुने में बता रहे हैं, लेकिन नफ्स को कंट्रोल करने की बात बता रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे चीजों में नफ्स को कंट्रोल करने में डालोगे तो बड़े बड़े चीजों को कंट्रोल करने की आदत आपको पड़ेगी। ये हमें नफ्स से जिहाद करना बहुत जरूरी है। तो जो बंदा फिर नफ्स से जिहाद कर लेता है उसका क्या होता है कि इमाम गौस सखलैन आगे बताते हैं कि जिहाद वाले बंदे की मौत की मिसाल, जो बंदा प्यासा हो
اسے ٹھنڈا پانی دی جائے، جو ٹھنڈا پانی پینے کے بعد میں جو سکون میں آ جاتا ہے، ویسا وہ نفس سے لڑنے والا بندہ موت کو پا کر اس طرح سے سکون میں آ جاتا ہے. تو موت یعنی موت بولتے کہ سب جنے پریشان ہو جاتے، ٹینشن میں آ جاتے. موت بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، موت کا وقت خطرناک ہے، مشکل ہے. لیکن جو نفس سے جہاد لڑتا ہے، نفس سے لڑتا ہے، ہمیشہ دیندار بندہ ہوتا ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں ہے. موت تو سکون ہے اس کے لیے، موت تو منزل ہے اس کی، سکون ہے اس کے لیے، اس کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہہ رہے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بفضل سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.